میں 10 دنوں کی چھٹی پر تھا اور ابو جان کے کمرے میں بیٹھا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ چچا بھی ادھر ہی موجود تھے۔ ابو جان کے ساتھ زمینوں کی بابت کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ چچا جان اور ہم ابھی تک ایک حویلی ہی میں رہائش پذیر تھے۔ چچا جان ابو کو بالکل اپنے باپ کی طرح سمجھتے تھے۔ اسی طرح ہم بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت پرشفقت تھا۔ البتہ ہماری غلطیوں پر ٹوکنا یا کوئی مناسب سزا دینے کا کام بھی چچا جان ہی کو سر انجام دینا پڑتا۔ پتر پانی تو پلا دو۔ دوران گفتگو چچا جان مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولے اور میں سر ہلا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ چچا جان کیونکہ تازہ پانی کو پسند کرتے تھے، اس لیے میں گلاس اٹھا کر نلکے کی سمت بڑھ گیا۔ پانی کا گلاس بھر کر لوٹنے ہی لگا تھا کہ میں نے بھائی محمد جان کو تیز قدموں سے چچا فاضل کے کمرے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ چچا ابو کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے اسے آواز دی اور وہ سر ہلا کر ابو کے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ میں بھی جلدی سے اس کے پیچھے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ میں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، مجھے محمد جان کی تیز آواز سنائی دی جس نے میرے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ چچا، آج پھر چودھریوں کے مویشی ہماری فصل میں گھس گئے تھے۔ میں نے اکبر خان سے شکایت کی تو وہ الٹا میرے گلے پڑ گیا۔ کہہ رہا تھا، جاؤ تم رپٹ لکھوا دو یا کچھ اور کر سکتے ہو تو کر لو۔ دیکھا بھائی جان، چچا محمد جان کو جواب دینے کے بجائے ابو جان سے مخاطب ہوئے۔ میں اسی زمین کی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی انور خان کے مویشی وقتاً فوقتاً ہماری فصل کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں۔ یہ چکر 7-8 مہینوں سے چل رہا ہے۔ پہل تو میں نے نظر انداز کر دیا اور بجائے اس کے کہ اس کے بیٹے احتیاط سے کام لیتے، وہ بالکل بے پرواہ ہو گئے۔ پھر میں نے انور خان سے شکایت کی لیکن وہ ہنس کر ٹال گیا۔ کہہ رہا تھا، بھئی تمہاری زمین چاروں طرف سے ہماری زمین میں گھری ہوئی ہے، یہ ہمیں بیچ دو اور اس کے بدلے جنگل کی زمین لے لو۔ مگر میرے سختی سے انکار کر دینے پر بولا، چلو ہم احتیاط کریں گے۔ ابھی اس بات کو 2 دن نہیں گزرے، آج پھر یہ واقعہ ہو گیا۔ ابو جان لمبی سانس لے کر ایک لہجہ کے لیے سوچ میں پڑ گئے اور میں نے اسی اثنا میں آگے بڑھ کر چچا کو پانی پیش کر دیا۔ فاضل، چند دن مزید دیکھو، پھر کچھ کرتے ہیں۔ ابو جان 8 مہینے سے تو دیکھ رہے ہیں۔ بھائی محمد جان پست آواز میں بولا، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ اس نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ صرف اس کی نہیں، ہم تمام بھائیوں کی عادت تھی کہ ہم ابو جان سے دب کر بات کرتے تھے۔ چچا فاضل سے البتہ ہم ہر قسم کی گفتگو کر لیتے تھے۔ اب تو انہوں نے ہمیں بزدل سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ پچھلے ہفتے ہماری ایک گائے غلطی سے ان کے کھیت میں چلی گئی تھی۔ انہوں نے اتنی پٹائی کی کہ اس کے پیٹھ پر نشان پڑ گئے۔ اور تو اور آج اکبر خان کہہ رہا تھا کہ یہ زمین سیدھے طریقے سے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ لینے کے اور طریقے بھی ہمیں آتے ہیں۔ خیر ہے پتر، چند دن صبر کر لو۔ ابو جان اسی طرح ٹھنڈے لہجے میں بولے، ان کے لینے کے طریقے بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دینے کے طریقے ان کو دکھائیں گے۔ محمد جان بھائی، جی ابو جان کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا۔ بھائی محمد جان، تو نے اسے کہا کچھ نہیں؟ جب ہم ابو کے کمرے سے تھوڑا دور آ گئے تو میں نے بھائی سے کہا تاکہ ابو جان اور چچا فاضل نہ سن سکیں۔ بس اس کی تڑیاں سن کر چچا سے شکایت کرنے چلے آئے۔ وہ اکیلا کہاں تھا فوجی صاحب، 2 مستنڈے وہ بغیرت پہلوان جو زندگی میں بھی کبھی کشتی نہیں جیتے، وہ بھی اس کے ساتھ تھے اور میں اکیلا۔ دوسری بات ہے، چچا فاضل نے بھی منع کیا ہے کہ کبھی جھگڑا شروع نہیں کرنا۔ ابھی تک وہ وہیں ہوں گے؟ میں نے استفسار کیا۔ اور تو کیا، شام تک وہیں پھرتے رہتے ہیں، ایک ڈیرا بنایا ہوا ہے۔ یہاں گرمیوں میں بھنگ اور سردیوں میں چرس کا دور چلتا ہے۔ چلو پھر انہی کی طرف چلتے ہیں۔ میں بیرونی دروازے کا رخ کرتے ہوئے بولا، یار فوجی، ابو کو پتہ چل گیا تو خفا ہوں گے۔ محمد جان نے مجھے روکنے کی واجبی سی کوشش کی۔ ابو جان کو پتہ نہیں چلے گا، ہم کون سا ہتھیار لے جا رہے ہیں، چلو پھر جو اللہ نے چاہا۔ اس نے میرے ہمراہ قدم بڑھا دیے۔ چودھری انور خان ہمارے گاؤں کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا۔ اس کے 2 بیٹے اکبر خان اور اعظم خان اور ان دونوں سے چھوٹی ایک بہن شیلا تھی۔ دونوں بھائی کنوارے پرلے درجے کے بدتمیز اور جھگڑالو تھے۔ ان کی بہن کے متعلق سنا تھا کہ شہر میں اپنے ماموں کے پاس رہتے ہوئے MBBS کر رہی ہے۔ چودھری انور خان ایک دفعہ ناظم بھی منتخب ہو چکا تھا اور اپنے آپ کو بڑی توپ شے سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے اس سے بھی چند قدم آگے تھے۔ بھرتی سے پہلے بھی چونکہ میں زیادہ تر پڑھائی لکھائی میں مشغول رہا اور بھرتی ہونے کے بعد پردیسی ہو گیا، اس لیے چودھری اور اس کے خاندان کے متعلق میری معلومات واجبی سی تھی۔ محمد جان بھائی ان کے متعلق کافی معلومات رکھتا تھا جو زمینوں تک پہنچتے پہنچتے وہ میرے گوش گزار کر چکا تھا۔ اس وقت وہ ان درختوں کے جھنڈ میں بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی چودھری انور کا ڈیرا نظر آیا، بھائی محمد جان نے انگلی سے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا۔ دور سے ہی چارپائی پر بیٹھے ہوئے 3 بندے نظر آ رہے تھے۔ تینوں کا رخ ہماری سمت ہی تھا،
لیکن ہمارے قریب پہنچنے پر بھی انہوں نے اٹھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ کرم شاہ، آج تو اپنے ڈیرے پر سرکار نظر آ رہی ہے۔ اکبر خان نے اپنے ساتھ موجود دونوں چیلوں میں سے کسی ایک سے مخاطب ہوا۔ جی چودھری جی، وہ دونوں بیک زبان بولے، اس لیے میں کرم شاہ کو نہ پہچان سکا کہ وہ کون ذات شریف ہے۔ ان تینوں میں اکبر کون ہے؟ میں نے سلام کہنے کی بجائے محمد جان بھائی سے مستفسر ہوا، حالانکہ اکبر خان واضح طور پر چہرے بشرے اور لباس سے پہچانا جا رہا تھا، لیکن میرا مقصد اکبر خان کی بے عزتی سے تھا، اسی لیے میں نے اسے چودھری اکبر خان کی بجائے صرف اکبر کہا۔ میں ہوں چودھری اکبر خان فوجی صاحب۔ اکبر خان چارپائی پر سے اچھل کر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ اس کے اٹھتے ہی دونوں پہلوان بھی جلدی سے کھڑے ہو گئے۔ اکبر خان ڈیل ڈول میں امجد کے مشابہ تھا، البتہ ٹریننگ نے امجد کی باڈی کو مضبوط اور سخت کر دیا تھا۔ اس کے برعکس اکبر خان کی باڈی سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اگر اپنے آپ کو چودھری کہنے سے بندہ چودھری بن جاتا ہے تو پھر تو آرمی میں موجود سارے فوجی، نائی اور میراثی بھی چودھری ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو چودھری ہی کہتے ہیں۔ زبان سنبھال کر بات کرو، وہ غصے سے بولا، اور میں جان بوجھ کر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ میری ہنسی نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ تیری تو؟ وہ غصے سے باولا ہو کر میری سمت دوڑا، لیکن ابھی مجھ سے 2-3 فٹ دور ہی تھا کہ میری باہنی ٹانگ حرکت میں آئی اور چھاتی پر لگنے والی ضرب سے وہ اچھل کر چارپائی پر جا پڑا۔ اسے سنبھالو بھائی۔ محمد جان بھائی کو یہ کہتے ہی دونوں پہلوانوں کی سمت مڑا۔ اپنے حریف کا کمزور پہلو اور اپنے مطلوبہ نتائج مد نظر رکھو۔ طاقت کی بجائے اپنی عقل پر بھروسہ کرو۔ پہل پن اپنے ہاتھ میں رکھو اور دشمن کے حملہ کرنے سے پہلے حملہ کر گزرو۔ اپنے استاد صوبیدار مراد صاحب کی یہ باتیں میرے دماغ میں اسی طرح گونج رہی تھیں جیسے وہ سامنے کھڑے لیکچر دے رہے ہوں۔ میں اٹھتا ہوا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں پہلوان محمد جان یا میرے خلاف کوئی ایکشن لیتے، میں ان کے سر پر جا پڑا۔ میرا مقصد چونکہ ان کو عارضی طور پر ناکارہ کرنا تھا، اس لیے ایک کی ٹھوڑی پر میں نے دائروی مکہ جڑ دیا۔ وہ اپنی جگہ گر گیا۔ اسی اثنا میں دوسرے نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا کر مجھے گریبان سے پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ میں چاہتا تو آسانی سے اپنا گریبان اس سے چھڑا سکتا تھا، لیکن میں نے اس طرح کی کوئی کوشش نہ کی۔ جیسے ہی اس نے مجھے اپنے قریب کیا، میں نے بایاں گھٹنا اوپر اٹھا کر پوری قوت سے اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان مارا۔ وہ اوک کی آواز سے نیچے جھکتا چلا گیا اور ٹھوڑی پر لگنے والی دوسری ضرب نے اسے بھی ہوش و خرد سے بیگانہ کر دیا۔ محمد جان اور اکبر خان دونوں گتھم گتھا تھے۔ جس وقت میں دونوں سورماؤں کو بے ہوش کر کے ان کی طرف مڑا، اس وقت محمد جان اسے نیچے گرا کر تابڑ توڑ مکے برسا رہا تھا۔ نیچے سے اکبر خان بھی اس کوشش میں مصروف تھا۔ بس بھائی جان، چھوڑو اس نمونے کو۔ میں نے محمد جان کو بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا۔ تھوڑا دل تو ٹھنڈا کرنے دیتے۔ محمد جان پیچھے ہوتے ہوئے بولا۔ میں بھائی کی بات کا جواب دیے بغیر اکبر خان کی طرف بڑھا جو محمد جان کے پیچھے ہٹنے پر اٹھ کھڑا تھا۔ چودھری صاحب، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، بڑھ کے مارنے سے کچھ نہیں ہوتا، بندے کے اندر کچھ غیرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ شرمندگی اور غصے سے اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میرا ہاتھ گھوما اور چہرے پر لگنے والے زوردار تھپڑ سے وہ کلوں کے بل پیچھے جا گرا۔ اس کے بعد اگر ہمارے کھیت میں تمہارے مویشی گھسے، میرا فکرہ ادھورا ہونے کے باوجود مکمل تھا۔ اور اب جاؤ، جو کر سکتے ہو کر لینا۔ رپورٹ درج کراتے ہو یا جرگہ بلاتے ہو۔ اکبر خان آہستگی سے اٹھ کھڑا ہوا اور نفرت بری نظروں سے مجھے گھورنے لگا، لیکن کچھ کہنے سے گریز کیا۔ میں نے بھی چند لمحے اسے گھورنے کے بعد محمد جان سے کہا، چلو بھائی، فی الحال اتنا ہی کافی ہے، اور محمد جان بغیر کچھ کہے میرے ساتھ چل پڑا۔ دونوں پہلوانوں نے ابھی تک اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگلا دن خاموشی سے گزر گیا، اور اس کا مطلب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ اکبر خان نے شرمندگی کی وجہ سے والد یا بھائی کو یہ بات بتانے سے گریز کیا تھا۔ میں نے سارا دن محمد جان کے ساتھ زمینوں پر گزارا۔ اکبر خان بھی اپنی زمینوں پر پھرتا نظر آیا، مگر آج وہ اکیلا تھا۔ وہ گھر پر میری آخری رات تھی اور صبح میں نے واپس جانا تھا۔ پلک جھپکنے میں 10 دن چھٹی گزر گئی تھی۔ اپنا خیال رکھنا اور بھائی احمد جان کو بھی سارے واقعے سے آگاہ کر دینا۔ گھر سے چلتے وقت میں نے محمد جان بھائی کو نصیحت کے انداز میں کہا، فوجی صاحب۔ وہ مسکرایا، اب تم بڑے بھائی کو بھی نصیحتیں کرو گے؟ نصیحت نہیں، مشورہ دے رہا ہوں۔ جواباً میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس سے ہاتھ ملا کر میں دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باقی گھر والوں سے میں نے پہلے ہی رخصت لے لی تھی۔ حسب معمول میں کسی خاص واقعے کے بغیر یونٹ پہنچ گیا۔ جاتے ہی اپنے سینئر کو نائٹ پاس کا بتا دیا۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، ابھی تو پہنچے ہو بھائی؟ سر، گھر میں ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔
میں نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ ابھی جانا ہے؟ وہ مستفسر ہوا۔ نہیں سر، کل صبح نکلوں گا۔ ٹھیک ہے، صبح SJCO کو بتا دوں گا، پھر جیسے اس کی مرضی۔ اور میں سر ہلا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کیوں بھائی، نائٹ پاس کا کیا چکر ہے؟ کیا ابھی تک عدنان کی ماں سے جی نہیں بھرا؟ میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی امجد چہکا۔ نہیں یار، کوئی اور مسئلہ ہے۔ اور میرے چہرے پر چھائی سنجیدگی دیکھ کر امجد بھی سنجیدہ ہو گیا۔ خیر تو ہے نا بھائی، مجھے بھی کچھ بتاؤ۔ اور میں نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا۔ تمہارے علاقے میں چودھری کہاں سے آ گئے؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ یار ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے انہیں اپنے گاؤں ہی میں دیکھا ہے۔ محمد جان بھائی تو کہہ رہا تھا کہ ان کا اصل علاقہ گجرات ہے، وہاں سے اکبر خان کا دادا ہجرت کر کے یہاں آن بسا، کیونکہ اس کا والد دوسری جنگ عظیم میں لڑتے ہوئے مارا گیا تھا اور انگریز سرکار نے اس کے اکلوتے بیٹے کو 1 مربع زمین ہمارے علاقے میں الاٹ کر دی تھی۔ اس کے بعد اکبر خان کے والد نے بذات خود بھی کافی زمین خریدی اور گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار بن گیا۔ اچھا مٹی پاؤ اور سو جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ میں ذرا اپنے نائٹ پاس کا بتا دوں۔ نائٹ پاس؟ میں حیرانی سے مستفسر ہوا۔ ہاں نائٹ پاس، تمہارے ساتھ جانا ہے۔ اور میرے کچھ اور پوچھنے سے پہلے ہی وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگلے روز صبح سویرے ہم دونوں نائٹ پاس جا رہے تھے۔ میں نے امجد کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس نے میری بات ماننے سے انکار کر دیا۔ 2 دن کی روٹی نہیں کھلا سکتا کمینے، پیسے لے لینا کھانے کے۔ اور میں نے چپ سادھ لی۔ بس سٹاپ پر اتر کر ہم دونوں حسب معمول پیدل چل پڑے۔ ابھی ہم گھر سے کچھ دور ہی تھے کہ بھائی احمد جان بھاگتا ہوا گھر سے نکلا۔ اس نے ہاتھ میں رائفل پکڑی ہوئی تھی۔ کوئی گڑبڑ ہے؟ احمد جان کو بھاگتا دیکھ کر امجد نے کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے، میں اپنی رفتار کو تیز کرتے ہوئے بولا۔ اسی اثنا میں احمد جان بھائی نے ہمیں دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کا رخ ہماری سمت ہو گیا۔ فوجی یار، چودھری انور خان کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے، چاچا اور ابو جان بھی ادھر ہی گئے ہوئے ہیں، میں ہتھیار لینے آیا تھا۔ قریب آتے ہی وہ بغیر ہمارے پوچھے بتانے لگا۔ چلو ادھر ہی چلتے ہیں، امجد نے کہا، اور ہمارا رخ زمینوں کی جانب ہو گیا۔ راستے میں احمد جان بھائی نے ہمیں تفصیلات بتائیں، جن کا لب لباب یہ تھا کہ صبح وہ اور محمد جان زمینوں پر گئے، وہاں انور خان، اس کے دونوں بیٹے اور ان کے بیٹوں کے دوست پہلے سے موجود تھے۔ جیسے ہی یہ پہنچے، انور خان انہیں کہنے لگا کہ ہماری زمین کا وہ ٹکڑا جو ان کی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے ان کو بیچ دیا جائے، اس کے بدلے میں ہم انور خان کی جنگل کی زمین لے لیں یا پھر رقم لے لیں۔ جواباً محمد جان نے کہا کہ اس کی جو زمین ہماری زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ ہمیں بیچ دو۔ محمد جان کی بات پر انور جان نے کہا کہ ہم چودھری لوگ اپنی زمین اور بیٹی کا سودا کبھی نہیں کرتے۔ اس پر محمد جان بولا، تم چودھری ہو تو ہم بھی کوئی چوڑے نہیں ہیں۔ اس طرح باتوں باتوں میں غصے ہو کر انور خان محمد جان اور احمد جان کو گالیاں بکنے لگا۔ محمد جان نے جواباً گالیاں تو نہ بکیں کہ انور خان اس سے عمر میں بڑا تھا، البتہ احمد جان کو بھیجا کہ چچا کو بلا لائے۔ وہ جب ادھر آیا تو ابو جان بھی ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ اس طرح وہ ان کو یعنی بھائی حاکم، ابو جان اور چچا فاضل کو لے کر جب احمد جان آدھے راستے تک پہنچا تو اسے خیال آیا کہ رائفل بھی ساتھ لے لینی چاہیے، اور رائفل لینے کے لیے وہ واپس گھر آیا تھا۔ احمد جان کی بات ختم ہونے تک ہم زمینوں پر پہنچ چکے تھے، پر لانگ بھر دور سے ہی ہمیں چچا فاضل کی گرجدار آواز سنائی دی، انور خان تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ حد سے نہیں بڑھ رہا، اصولی بات کر رہا ہوں۔ انور خان کی آواز بھی کافی بلند تھی۔ یہ کون سا اصول ہے؟ چچا فاضل دھاڑا۔ زبردستی ہماری زمین خریدنے کی کوشش کو تم اصولی بات کہہ رہے ہو؟ میں تمہارے کھیت کی منڈیر پر چاروں طرف پیرا نہیں کھڑا کر سکتا۔ انور خان ترکی بترکی بولا، ہمارے مویشی تھوڑا سا قریب آتے ہیں اور تم آسمان سر پر اٹھا لیتے ہو، تمہارے مویشی تمہارے اپنے کھیت میں کیوں نہیں جاتے؟ حاکم بھائی بولا، اس وقت تک ہم ان کے قریب پہنچ چکے تھے۔ انور خان کے ساتھ ان کے دونوں بیٹوں کے علاوہ 4 بندے اور بھی کھڑے تھے۔ ہمارے پہنچتے ہی دونوں طرف کے بندوں کی تعداد برابر ہو گئی۔ چچا فاضل اور ابو جان ایک لمحہ ہماری جانب دیکھنے کے بعد دوبارہ انور خان کی جانب متوجہ ہو گئے۔ محمد جان کا چہرہ مجھے دیکھ کر کھل اٹھا تھا، اس کے برعکس اکبر خان اور اس کے دونوں ساتھی گھبرا گئے تھے۔ جانو اس کی مونچھیں دیکھ یار، جیسے بلی نے منہ میں چوہا پکڑ رکھا ہو۔ انور خان کے چہرے پر نظر ڈالتے ہی امجد نے پھل جڑی چھوڑی۔ اس نے اپنی آواز آہستہ رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہاں پر موجود تمام افراد نے یہ بات سن لی تھی۔ تمہاری یہ جرت کہ ابو جان کے متعلق ایسی بات کہو؟ اعظم خان غصے سے امجد کی طرف بڑھا۔ اس نے امجد کی ظاہری جسامت کو دیکھ کر غلط اندازہ لگایا تھا۔ اس کے باوجود امجد اور اعظم قد میں برابر تھے۔ جسمانی لحاظ سے اعظم خان وزنی تھا اور اس سے پہلے کہ اسے کوئی روکتا وہ امجد کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن یہ قربت اسے مہنگی پڑی۔ چھاتی پر لگنے والی ٹھوکر سے وہ اچھل کر پیچھے جا گرا تھا۔ لڑو مت، لڑو مت۔ ابو جان جو کافی دیر سے خاموش کھڑے تھے جلدی سے بولے، لیکن ابو کی نصیحت صرف ہمارے لیے کارگر ہو سکتی تھی، غیروں کے لیے نہیں۔ اس لیے ان میں موجود 2 نئے بندے
بندے امجد کی طرف بڑھے۔ نئے بندے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اکبر خان اور اس کے ساتھ موجود دونوں پہلوان جن کا ٹاکرا میرے ساتھ ہو چکا تھا، انہوں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں امجد کے قریب پہنچتے، میں اپنی جگہ سے اچھلا اور ان دونوں پر جا پڑا۔ ایک کے پیٹ میں گھٹنا مارتے ہوئے میں نے دوسرے کی ٹھوڑی پر لیفٹ پنچ جڑ دیا۔ وہ دونوں بھی آرام سے اعظم کی جگہ لیٹ گئے۔ اس وقت اعظم کھڑا ہو کر سوچ میں پڑ گیا کہ حملہ کرے یا اپنے بھائی اکبر کے ساتھ آرام سے کھڑا ہو جائے۔ اس کی مشکل چچا فاضل اور بھائی حاکم نے آسان کر دی کہ حاکم بھائی نے مجھے پکڑ لیا اور چچا فاضل نے امجد کو۔ نہیں پتر، جھگڑا نہیں کرتے، چچا فاضل مدبرانہ لہجے میں بولا۔ چچا جھگڑا ہم نہیں، انہوں نے شروع کیا ہے۔ اپنے بیٹے اور اس کے دوستوں کا حشر دیکھ کر انور خان نے چپ سادھ لی تھی۔ انور خان، اب تو تجھے یقین آ گیا نا کہ زمین تجھے نہیں مل سکتی؟ ہمارے پیچھے ہٹ آنے پر ابو جان اس سے مخاطب ہوئے۔ ہاشم جان، یہ تو وقت بتائے گا۔ انور خان ابو کو یہ کہہ کر اپنے بیٹوں کی طرف مڑا۔ چلو بیٹا چلتے ہیں۔ اور وہ تمام ہمیں کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ چلو ہم بھی چلیں، بھائی حاکم آہستہ سے بولا، اور ہم تمام بھی واپس آ گئے۔ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ گھر پہنچتے ہی چچا فاضل مستفسر ہوا۔ وہ چچا امجد کا جی کر رہا تھا عدنان کے ساتھ ملنے کو۔ میں نے بہانہ گڑھا، اس کو چھٹی ملی تو یہ کہہ رہا تھا کہ عدنان سے مل کر گھر جائے گا۔ میں نے بھی ایک دن کی چھٹی لے لی تاکہ یہ اکیلا خوار نہ ہوتا رہے۔ اور چچا سر ہلاتا ہوا ابو جان کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہم تمام بھائی امجد کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھ گئے۔ اب انور خان جرگہ بلائے گا؟ بیٹھک میں بیٹھتے ہی امجد مستفسر ہوا۔ انور خان کس چیز کا جرگہ بلائے گا؟ حاکم بھائی حیرانی سے بولا۔ جرگہ تو ہم بلوائیں گے، کیونکہ جھگڑا کرنے میں پہل انور خان نے کی تھی۔ کب بلوائیں گے؟ امجد نے دوبارہ سوال کیا۔ میں پوچھتا ہوں چچا جان سے، حاکم بھائی اٹھتا ہوا بولا۔ چھٹی کتنے دنوں کی ملی ہے امجد بھائی؟ محمد جان مستفسر ہوا۔ چھٹی کون سی بھائی؟ اصلی مسئلے کے لیے نائٹ پاس آئے تھے، خواہ مخواہ اتنی تکلیف کی؟ محمد جان بھائی تکلف سے بولا۔ ہم موجود تو تھے، تکلیف کون سی؟ میں تو صرف انور خان کے دیدار کے لیے آیا تھا، وہ بھی کوئی دیکھنے کی چیز ہے؟ احمد جان ہنستے ہوئے بولا، اور تمام اس کی بات پر ہنس پڑے۔ اگلا دن خاموشی سے گزرا۔ بھائی حاکم نے بتایا کہ اگر انور خان نے جرگہ نہ بلوایا تو اس سے اگلے دن ابو جان خود جرگہ بلوا لیں گے، لیکن اس دن انور خان کی جانب سے ایسی کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہ آئی۔ اس سے اگلے دن ہماری واپسی تھی، لیکن امجد نے اصرار کیا کہ جرگہ سن کر چلے جائیں گے، یار ماجے لیٹ نہ ہو جائیں۔ میں نے تشویش ظاہر کی، پہنچ جائیں گے یار، 5-6 گھنٹوں کا تو فاصلہ ہے، اور میں خاموش ہو گیا۔ شام کے وقت چچا فاضل گاؤں کے سرکردہ افراد کو اپنا مسئلہ بتا کر جرگہ بٹھانے کے متعلق بتا چکا تھا۔ صبح 10 بجے کے قریب جرگہ شروع ہوا۔ انور خان اپنے دونوں بیٹوں اور 10-12 حامیوں کو لے کر 9:45 بجے کے قریب جرگہ کی جگہ پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے چچا فاضل نے جرگے کے ارکان کے سامنے اپنا مسئلہ اور نقطہ نظر واضح کیا۔ اس کے بعد انور علی نے اپنا نقطہ نظر بتانے کے ساتھ ساتھ اس دن والی لڑائی کو بھی موضوع گفتگو بنایا، کس طرح ہم نے اس کے بیٹے اور بیٹے کے دوستوں کو زد و کوب کیا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ مسئلے کا سارا الزام ہم پر آئے۔ آخر میں اس نے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے دعویٰ کیا کہ اس کا مطلب ہرگز نہیں تھا کہ ہاشم جان کی زمین ہتھیا لے، بلکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اس زمین کے بدلے ہاشم جان منہ مانگی رقم یا من پسند زمین لے سکتا ہے۔ دونوں طرف کے دلائل سن کر جرگے کے ارکان مخمصے میں پڑ گئے، اور آخر میں فیصلہ ہوا کل متعلقہ زمین دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فریقین اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب کیا کریں ماجے، فیصلہ تو کل پر ٹل گیا، کوئی بات نہیں، ایک دن لیٹ چلے جائیں گے، بڑی بے عزتی ہوگی یار۔ ایسا کرو تم چلے جاؤ اور میری چھٹی کا بتا دینا، میں تو جانے والا نہیں، البتہ تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، وہ حتمی لہجے میں بولا، اور میں نے حجت بازی کرنے کی بجائے خاموش رہنے کو ترجیح دی۔ رات گئے تک میں امجد کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا، لیکن میرا دماغ اپنی جگہ پر حاضر نہیں تھا۔ رہ کر مجھے اپنے لیٹ ہو جانے کا خیال ستاتا رہا۔ مختلف قسم کے اندیشے میرے ذہن میں کلبلاتے رہے۔ انور خان کے ساتھ جھگڑے کا بھی کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، جاؤں یا نہ جاؤں، اس نفی اسبات نے مجھے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ جانو صاحب، امجد بیزاری سے بولا، میں گندم کی بابت پوچھتا ہوں تو تمہارا جواب چنے کے متعلق ہوتا ہے، بکری کی استفسار پر بھینس کے متعلق بتاتے ہو۔ یقیناً تمہیں نیند آ رہی ہے یا عدنان کی ماں یاد آ رہی ہے، اس لیے آپ کی بڑی مہربانی، آپ تشریف لے جائیں اور مجھے بھی سونے دیں۔ میں خاموشی سے اٹھ کر سونے کے لیے چلا آیا۔ سعدیہ نے بھی میری ذہنی حالت بھانپ لی، کیونکہ اس کے ساتھ بھی میری گفتگو ہاں تک محدود رہی۔ پریشان کیوں ہو؟ وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ پریشانی کیسی؟ میں نے اسے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن وہ عورت کہاں جو ٹال جائے۔ عورت نام ہی ایسی صنف کا ہے جو مرد کے دکھ درد کو سمجھے اور اس کے زخموں پر پیار کا مرہم رکھے، اس کے ذہن سے بدگمانیوں اور اندیشوں کو رفع کرے، لیکن شرط یہ کہ وہ مرد سے محبت کرتی ہو۔ اور میرے ساتھ سعدیہ کی محبت کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی کہ وہ بچپن ہی سے مجھے
مجھے ٹوٹ کر چاہتی تھی اور مجھے تو اس کے بغیر زندگی گزارنا ہی محال لگتا تھا۔ میں نے اپنے سارے مسائل اور سارے اندیشے سعدیہ کو سونپ دیے اور خود سو گیا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ بستر سے نکلنے کو جی نہیں کر رہا تھا۔ میں جانے کتنی دیر اور بستر میں گزارتا کہ اچانک دروازہ کھٹکھٹا کر بھائی محمد جان کمرے میں داخل ہوا اور تمہیں ابو جان بلا رہے ہیں کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا۔ صبح کی نماز تو یوں بھی نیند کی نظر ہو گئی تھی، البتہ ابو جان کو دکھانے کے لیے میں نے سفید ٹوپی سر پر رکھ لی اور ان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ دروازے کو انگلی سے بجا کر اپنی آمد کا اعلان کرتے ہوئے میں کمرے میں داخل ہوا۔ چچا فاضل بھی وہیں بیٹھے تھے۔ آؤ پتر بیٹھو۔ مجھے دیکھتے ہی چچا فاضل بولا اور میں ان کی چارپائی کی پائنتی پر ٹک گیا۔ امجد پتر سویا ہوا ہے؟ ابو جان نے ہاتھ میں موجود تسبیح سرہانے کے نیچے رکھ کر مجھ سے پوچھا۔ پتہ نہیں ابو جان، میں ابھی تک اس کی طرف نہیں جا سکا ہوں کہہ کر ابو تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبے رہے اور پھر گویا ہوئے۔ عمر بیٹا، جوان آدمی ہمیشہ دل سے سوچتا ہے کیونکہ جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ اسے ہر مسئلے کا حل اپنی طاقت اور قوت میں نظر آتا ہے۔ وہ بھروسہ کرتا ہے تو اپنے زور بازو پر، اپنے بڑے اسے کمزور اور لاچار نظر آتے ہیں۔ ان کی سوچ، تجربہ اور فہم اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے۔ لیکن بیٹا یاد رکھنا کہ بغیر عقل اور تجربہ کے مسائل کو حل کرنا ایسا ہی ہے جیسے پیٹرول کے بغیر گاڑی چلانا۔ طاقت سے مسائل حل نہیں ہوتے، پیدا ہوتے ہیں۔ طاقت بلا شبہ اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت جب اس کو استعمال کرنے والی عقل بھی ساتھ ہو، اور اس لحاظ سے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس عقل بھی ہے۔ ابو نے چچا فاضل کی طرف اشارہ کیا۔ اور طاقت کے نام پر تیرے 3 بھائی موجود ہیں، وہ عمر میں تم سے بڑے ہیں اور طاقت میں بھی کم نہیں، اس لیے یہ سوچ کہ تمہارے بغیر یہ چھوٹا سا مسئلہ حل نہیں ہو سکے گا بالکل غلط ہے۔ اور اس دن انور خان کے بیٹے کی پٹائی کر کے تم لوگوں نے مسئلے کو سلجھانے کی بجائے الجھا دیا ہے۔ اب شاید تم یہ کہو کہ پہل تو اعظم نے کی تھی امجد پر حملہ کر کے، تو یہ صریحاً حقیقت کے خلاف ہے، کیونکہ امجد پتر اس سے پہلے انور خان کا مذاق اڑا چکا تھا۔ اگر تم خود کو اعظم کی جگہ رکھ کر سوچو تو اس کا فعل تجھے برا نہیں لگے گا۔ باپ کے خلاف ہونے والا مذاق کون برداشت کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ابو جان نے اچانک پوچھا۔ جج جی بالکل۔ میں ہکلا سا گیا۔ پتر پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، انور خان کے لیے ہم کافی ہیں۔ جرگہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا فیصلہ میں نے ہر 2 صورت قبول کرنا ہے، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نقصان۔ تم دونوں ایسا کرو کہ واپس نوکری پر چلے جاؤ۔ میرا خیال ہے پہلے بھی دونوں لیٹ ہو۔ امجد پتر کو بھی تم نے اس بیکار مسئلہ میں گھسیٹ کر خواہ تکلیف دی ہے۔ آئندہ خیال رکھنا کہ اس قسم کی کوئی حرکت بھی مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرنی۔ تم دونوں ملک و قوم کا سرمایہ ہو اور یہ سرمایہ میں چند کنال زمین پر قربان نہیں کر سکتا، اس لیے جرگے کا فیصلہ سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تمہارا چچا سب کچھ لکھ کر تمہیں چٹھی ڈال دے گا، سمجھ گئے نا؟ جی ابو جان، میں آہستہ سے بولا۔ اب جاؤ، مہمان کو ناشتہ کراؤ اور جانے کی تیاری کرو۔ امجد پتر کو یہ احساس نہیں ہونے دینا کہ میں تمہاری اس حرکت سے خفا ہوا ہوں، اور میں سلام کر کے نکل آیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو۔